السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے 89 تک کا سبق پڑھیں گے اور پارہ نمبر 7 کا بھی انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الی رسول کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے کہ عرفو انہوں نے پہچان لیا، من الحق کی حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین شہادت دینے والوں کے ساتھ، وما لنا اور کیا ہے ہمیں، لا نؤمن باللہ کہ نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا اور اس پر جو ہمارے پاس آیا، من الحق کی حق، ونتبع ہم توقع رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا یہ کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب، مع القوم الصالحین قوم صالحین کے ساتھ، فاصابہم اللہ پس بدلے میں دے گا ان کو اللہ، بما باوجہ اس کے جو، قالوا انہوں نے کہا، جنات ایسے باغات، تجری کے بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء المحسنین اور یہ جزا ہے نیکی کرنے والوں کی، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ ہیں دوزخ والے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحرموا مت تم حرام ٹھہراؤ، طیباتی وہ پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ جن کو اللہ نے حلال کیا، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے گزرو، ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو، وکلوا اور کھاؤ، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ ذات کی، انتم تم بھی اس پر، مؤمنون ایمان رکھتے ہو، لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما ان پر جو، عقدتم الایمانا تم نے مضبوط باندھی قسمیں، فکفارتہ تو اس کا کفارہ، اطعام کھانا کھلانا ہے، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے اہل و عیال کو، او یا کسوتہم انہیں کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبہ یا آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، فمن لم یجد پس جو نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنے ہیں، 3 ایام 3 دن کے، ذالک کفارتو یہ کفار ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا اور تم حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنی ان آیات کا ترجمہ کیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟
اچھا یہاں دیکھیے جہاں پارہ نمبر 7 کا آغاز ہو رہا ہے، ان کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ کہتے ہیں اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں، حق کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو حبشہ تھا تو جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، حبشہ میں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے اس جگہ پہ گئے تھے، اور یہاں پر حبشہ میں اصحمہ نجاشی کی حکومت تھی اور یہ عیسائی مملکت تھی۔ اب دیکھیے یہ جو اس کی ابتدائی آیات ہیں ان کے نازل ہونے کا اس کے سبب کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا جو اس کا پس منظر ہے اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر 5 ہجری نبوی میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ شاہ حبشہ کے ساتھ قریش مکہ کے تجارتی تعلقات قائم تھے، تو ان کا ایک وفد ان کو واپس لینے کے لیے وہاں پہنچا، یعنی کہ قریش مکہ کا ایک وفد مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے وہاں پہنچا اور چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے اور تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے اپنی باتیں پیش کریں تو وہ ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں اور سفارش بھی کریں، یعنی تحفے تحائف دیے اور اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم نجاشی کے پاس جائیں گے تو جو ہم کہیں گے وہ ہماری ہاں میں ہاں بھی ملائیں گے اور سفارش بھی کریں گے۔ دوسرے دن اسی وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں آپ واپس کر دیجئے۔ رشوت لینے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن جو نجاشی تھا وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا جب تک دوسرے فریق کی میں بات نہ سنوں گا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، لہٰذا دوسرے دن جو مہاجر مسلمان تھے ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان کا بیان لیا گیا۔ پھر ان مہاجر مسلمانوں نے مشرکوں کی ایذا رسانیوں اور مسلمانوں کے ساتھ جو مظلومیت کی داستان تھی اس کو سنا دی نجاشی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے مشرکین مکہ کو صاف جواب دے دیا اور انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ لہذا انہیں جو وفد تھا مشرکین مکہ کا، ان میں سے ایک آدمی نے ایک تدبیر سوچی اور اسے لگنے لگا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری کامیابی یقینی ہوگی اور ہمیں وہ لوگ مل جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہم کل پھر دربار میں پیش ہوں گے اور میں ایک ایسی بات پیش کروں گا کہ بادشاہ اس خود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا، اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا، جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ شروع میں یہ عقیدہ نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ اس عقیدے نے جنم لینا شروع کیا تھا، جبکہ جو مسلمان تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، فقط اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن یہ وفد دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ یہ جو بھاگے ہوئے بے دین لوگ ہیں ان سے آپ یہ پوچھیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور بہت سی غلط باتیں بھی یہ لوگ کرنے لگے۔ لہٰذا دوسرے دن پھر مسلمانوں کی دربار میں طلبی ہوئی، انہیں دربار میں بلایا گیا۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ نے اب ہم پر جو نیا وار کیا ہے وہ کس قسم کا ہے۔
لہٰذا پھر بھی ان مظلوم مسلمانوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ جو بات بھی کہیں گے سچ کہیں گے، خواہ ہمیں اس کی کتنی ہی سزا بھگتنی پڑے۔ مسلمانوں نے اس غرض کے لیے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اپنا نمائندہ منتخب کر لیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو سیدنا جعفر نے، جو اس وفد کے نمائندہ تھے، اس کے جواب میں سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ کون سی آیات؟ سورہ مریم کی وہ آیات جو اس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی۔ وہ تمام کی تمام آیات پڑھ کر سنا دیں۔ جب سورہ مریم کی متعلقہ آیات، یعنی وہ آیات جو عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی تھی، نجاشی نے سنی، یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ نجاشی کے اس تبصرے پر درباری بھی برہم ہوئے اور جو قریشی لوگ تھے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، مگر نجاشی نے کسی کی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دی تھی، اور جو وفد تھا جو بار بار مسلمانوں کو لینے آ رہا تھا، ظلم و ستم ان پہ ڈھایا کرتا تھا، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے واپس لوٹا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی اور جذبات کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگتے اور زبان سے ربنا آمنا کہنا شروع کر دیا کرتے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں جو ان کے آنسو بہنے کی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس سے مراد یہی ہے۔ چاہے جو شاہ حبشہ نجاشی تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تھا، لیکن وہ مسلمان ضرور ہو گیا تھا، اور اس کے مسلمان ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی، پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی اللہ کے نبی نے پڑھی۔ لہذا جو نجاشی بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو اللہ جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیا انہوں نے۔ یعنی وہ نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے، اللہ کی آیات کو سن کر ان کے دل پگھل جایا کرتے تھے۔ اللہ کی آیات میں بہت تاثیر ہوتی ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ جب وہ حق کو پہچاننے والے بن جاتے ہیں تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، ان کی جو تاثیر ہے وہ ان کے دلوں پر اثر کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ دل پر اثر کرتی ہے تو اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد سے ان کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان تمام نو مسلم لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حالت کس طرح سے ہو جایا کرتی تھی جب وہ اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے۔ آگے اللہ کہتے ہیں آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں نہ ایمان لائیں، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ انہی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ جب حق بات کو پہچان لیا، ہم نے جان لیا، ہمارے پاس حق بات آ گئی ہے، تو ہم کیوں کر کسی دوسرے پر ایمان لے کر آئیں۔ ہمیں امید ہے اپنے رب سے کہ ایمان لانے کی وجہ سے، نیک اعمال کر لینے کی بنا پر ہمارا رب ہمارا شمار صالح لوگوں میں کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اب اللہ نے کہا اس کے عوض کہ یہ ایمان لے کر آئے،
ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہم ان کو اس بدلے میں کیا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ہم ان کو ایسے باغات عطا کریں گے جن میں نہریں جاری رہیں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کو اللہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں غور فرمائیے کہ یہ نصارہ بھی اہل کتاب تھے اور مدینے کے یہود اور ان کے سردار بھی اہل کتاب، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے کے لحاظ سے ان میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی فرق کو سابقہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اور توحید کا دعویٰ رکھنے کے لحاظ سے یہود کو بھی چاہیے تو یہی تھا کہ وہ عیسائیوں کی طرح مشرکین کے بجائے مسلمانوں کے قریب تر ہو جاتے، لیکن معاملہ اس کے برعکس رہا۔ یہود نے اللہ کی ان آیات کو جھٹلایا جو تورات میں موجود تھیں۔ اللہ نے بتا دیا ایسے بد کردار لوگوں کی سزا دوزخ ہی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ ہم دیکھیے وہ تمام چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا ہے کیونکہ وہ حلال ہیں، اللہ نے جائز قرار دیا ان کا استعمال۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تعتدوا، کہ تم حد سے نہ گزرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام بنا لو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ مثال کے طور پر نکاح جائز کام ہے، حلال کام ہے، کرنے کا حکم ہے، تو صوفی قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے عملاً نکاح سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، اور وجہ کیا بتاتے تھے کہ نکاح جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بہت سی ذمہ داریاں انسان کے اوپر پڑ جاتی ہیں اور وہ عبادت الہی میں آڑے آتی ہیں، لہذا ہم نکاح نہیں کریں گے۔ صوفی قسم کے لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا، تو عیسائی بھی جو ہے وہ لوگ اس عقیدے پر عمل کرنے لگے، اور حتیٰ کہ مسلمان بھی ایسے ہو گئے، اور صحابہ کرام کا رجحان بھی اس طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی ساری عمر نکاح نہ کروں گا۔ ان میں سے چند صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی، اور وجہ کیا بتا رہے تھے کہ ہم یعنی ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، ظاہر سی بات ہے جب شادی ہو جائے گی، نکاح ہوگا تو بیوی کا بھی حق ہوگا، بچوں کا بھی حق ہوگا، تو ہم ان ذمہ داریوں کی وجہ سے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، ساری عمر نکاح نہ کروں گا، جس سے اپنے جسم کے، بیوی کے اور مہمانوں کے سب کے حقوق تلف ہوتے تھے۔ کسی نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں، یعنی ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا۔ اللہ نے فرما دیا، سختی سے منع فرما دیا، کوئی بھی ہو، چاہے صحابہ کرام بھی ہوں، وہ صوفی قسم کے لوگوں کی راہ کو نہ اپنائیں گے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حلال ہی رکھو، انہیں حرام تم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات جنم لینے لگی کہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں گے صرف، تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، فرمایا میں اللہ کا رسول اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے تو کوئی تعلق نہیں۔ من اعرض عن سنتی فلیس منی، سنتوں کا انکار کرنے والے جان لیں اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آج کل ہمارے ہاں بھی یہ رجحان بڑھا ہوا ہے، نکاح سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں اپنی جان چرا رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، بہت سے جو ہے وہ
ایک آزاد زندگی جو ہوتی ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نکاح نہیں کریں گے. یعنی پہلے کے لوگ تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں اپنی شب و روز، اس لیے ہم نکاح نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا. اور ہمارے ہاں تو خیر جو ہے وہ باتیں ہی الگ ہیں، سوچیں ہی الگ ہیں، اور نکاح کو جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین بنایا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے. اسی لیے فتنے اور فساد ہمارے ہاں پھیل رہے ہیں. جو فطری چیزیں اللہ نے مرد اور عورت کے اندر رکھی ہیں وہ نکاح کے ذریعے ہی پوری ہو سکتی ہیں، جو ایک پاکیزہ اور محبت بھرا رشتہ ہے. اگر دوسری چیزوں کی طرف اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دیں گے، جو فطری چیزیں اللہ نے بنائی ان سے منہ موڑنا شروع کر دیں گے، تو ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لینا شروع ہو جائیں گی. اور وہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. تو چاہے نکاح ہو یا کوئی بھی سنت ہو، اس کو ہم نے اپنانا ہے اور منہ نہیں موڑنا. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جسم کو جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی کھاتے نہیں تھے، بہت کم کھاتے تھے یا بالکل ہی پرہیز کر لیا کرتے تھے. اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا. یعنی اللہ کہتے ہیں تم اپنے اوپر چیزوں کو جو حلال کھانے کی چیزیں ان کو حرام قرار نہ دو. ایسا نہ کرو کہ ہم نہیں کھائیں گے. اللہ نے جو دیا ہے اس کو کھاؤ، اپنے پاس سے ان کو جو ہے وہ حرام نہ کرو. اس کے علاوہ بسیار خوری سے منع فرمایا گیا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، اور اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے. یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. یعنی نہ تو ایسا کرو کہ بالکل ہی دبا کر رکھو، اور نہ ہی ایسا کرو کہ بالکل ہی اپنے مال کو انہی چیزوں میں لگا دو. لہذا بہت زیادہ حد سے گزر جانا، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اسراف جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم برائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جو اسراف ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہوتا ہے. لہذا وہ چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حلال ہی رکھنا ہے، ان کو حرام نہیں کرنا. اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے حد سے بڑھنے کی کہ چیز تو حلال ہے مگر انسان کمائی کے ذریعے اسے حرام بنا لے. مثال کے طور پر اب ایک پیسہ ہے، اگر وہ محنت کر کے کمائے گا تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہ اس کو چوری سے ڈاکہ کر کے خیانت سے سود سے یا ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا تو وہ مال جو کہ جائز ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا. تو وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کی طرف بڑھو، ان کو حرام نہ ٹھہراؤ اپنے اوپر، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے فرمایا اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لہٰذا اللہ نے کہا جو اللہ تمہیں دے رہا ہے حلال پاک اس کو کھاؤ پیو. ایسا نہ کرو کہ اس کو اپنے اوپر تم حرام کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تمہاری جو ہے وہ اللہ تمہاری لو قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور اللہ مواخذہ کرے گا. اگر تم ایسے قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو. بہتر یہی کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اب اللہ اس آیت میں قسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قسمیں دیکھیے. سب سے پہلے ہم قسم کے بارے میں سمجھتے ہیں. جو قسم ہوتی ہے، قسم کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، اور حلف کی جمع احلاف اور یمین کی جگہ ایمان ہے. قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 لغو، لام غین واو لغو. نمبر 2 غموس، غین میم واو سین غموس. اور نمبر 3 معقدہ، میم عین قاف دال ہے. یعنی
قسم کی 3 قسمیں ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں لغو. نمبر 1 جو لغو قسم ہے وہ کیا ہوتی ہے. لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا رہتا ہے. اس پر کوئی پکڑ یا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. جو غموس ہے وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے. یہ قسم کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے اگر ایسی قسم کھا لی جائے کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے. جھوٹ بول کر جو قسم ہے جو کھائی جاتی ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو توبہ استغفار کرنی ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے اس بات کا عہد کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کسی کو دھوکہ فریب دینے کے لیے میں قسم نہ کھاؤں گا. اور معقدہ جو قسم ہے وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے. ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے قسموں کی 3 قسمیں یہاں پہ سمجھی ہیں. قسموں کے متعلق مختلف احادیث آتی ہیں. چند احادیث ہم سمجھتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. قرآن مجید میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے متعدد جگہوں پر متعدد چیزوں کی قسم کھائی ہے. تو جو انسان ہے انسان کو اللہ ہی کی ذات کا نام لے کر قسم کھانی چاہیے. اس کے علاوہ وہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی ہوگی وہ شرک کے برابر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی اور نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. یعنی بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا، اس سے منع فرمایا کہ ہم اللہ کو بیچ میں لا کر اس طرح کی اپنی بات بات میں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کام کی کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے. یعنی آپ نے قسم کھا لی کہ میں یہ فلاں کام نہیں کروں گا اور پھر آپ کو لگا کہ وہ کام مجھے کرنا چاہیے، وہ بہتر کام ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہو، لیکن پھر اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے قسموں کی قسمیں پڑھی ہیں 3، اس میں دیکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے انسان یعنی ارادے سے یا نیت کے ساتھ نہیں قسم کھا رہا، بعد میں اچانک مجھ سے نکل گئی قسم، ارادہ بھی نہیں تھا نیت بھی نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے اس کو کوئی مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک ہوتی ہے جھوٹی قسم جو ہم جان بوجھ کر کھاتے ہیں کسی کو دھوکہ فریب دینے کے لیے. یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے لوگوں کو یعنی کسی سے بات کر رہا ہے اور اپنی بات کو ہم ثبوت دینے کے لیے تاکید کسی ارادے سے نیت سے قسم کھا رہا ہے تو وہ معقدہ کہلاتی ہے. اگر اس نے ایسی قسم کو توڑا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم کفارے کے بارے میں سب سمجھتے ہیں. کفارہ اگر ہم نے قسم کو توڑا تو پھر وہ کفارہ کیا ہوگا. کفارہ کہتے کسے ہیں؟ کفارے کے لغوی معنی وہ نیکی کا کام کرنا ہے جو کسی پہلے سے کیے ہوئے برے کام کا عوض بن کر اس کو ڈھانپ دے یا ختم کر دے. ٹھیک ہے. یعنی قسم کھائی تھی یہ فلاں کام نہیں کروں گا لیکن اب کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ قسم کو واپس لینا ہے، یعنی وہ کام کرنا ہے. تو اس برے کام کو کہ ہم نے ایسی قسم لے لی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کفارہ دینا ہوگا. قرآن کریم اور حدیث میں بہت سے ایسے گناہ موجود ہیں جن میں کفارہ دینے کا حکم آتا ہے. مثلا قتل خطا کا کفارہ ہوتا ہے، زہار کا کفارہ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے. احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ، فرضی روزہ توڑ دیا اس کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ اور کسی کو زخمی کرنے کا کفارہ وغیرہ.
اور یہ جو اتنی چیزیں ہم نے پڑھی، ان میں سے کفاروں میں سے جو مشترک کفارہ ہوتا ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے قسم کے کفارے میں بھی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، جس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے غلامی کا رواج ایک مذموم چیز تھی، جسے آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا کہ جو غلام ہے ان کو آزاد کرو. آج الحمدللہ غلامی کا رواج نہیں رہا. اس آیت میں جو قسم کے کفارہ بتایا گیا وہ ہم سمجھتے ہیں. یہاں بتایا گیا اگر تم ایسے قسموں کو توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے. تو فرمایا گیا یعنی 10 مسکینوں کو اپنی حیثیت کے مطابق درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو پوشاک مہیا کرنا، یا 3 روزے رکھنا ہے. ابھی ضرور نہیں کہ 10 مسکینوں کو بلا کر انہیں اکٹھا بٹھا کر ہی کھانا کھلایا جائے، بلکہ اس کی قیمت لگا کر یہ رقم 10 مسکینوں کو یا کسی ایک مسکین کو یا 2-3 مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے. یہی صورتحال پوشاک کی بھی، یعنی یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 10 مسکینوں کو پوشاک یعنی کپڑا پہنا دو، یا غلام آزاد کر دو. اور روزوں کے متعلق آیا کہ روزے رکھو، یعنی جسے یہ بھی میسر نہ ہو کہ وہ کھانا نہیں کھلا پا رہا، وہ پوشاک نہیں پہنا پا رہا، جیسے اپنے اہل ویال کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، یا غلام آزاد نہیں کر پا رہا، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو حکم آیا کہ تم روزے رکھ لو. روزے رکھنے کا حکم ملا. اور یعنی کتنے روزے ہیں؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم ہے قسم کے کفارے میں. اور جو یہ روزے رکھنے کا حکم ہے اس میں بھی کوئی پابندی نہیں کہ وہ اکٹھے ہی رکھے جائیں، ایک ساتھ ہی رکھے جائیں. اس میں یہ گنجائش ملتی ہے کہ ایک رکھ لیا، پھر گیپ کر لیا، پھر دوسرا رکھ لیا. یعنی اگر ایسا نہیں کہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا روزہ تو پھر دوبارہ سے 3 رکھنے ہوں گے، بلکہ اتنی سہولت اور گنجائش ملتی ہے کہ اگر ایک کے بعد گیپ ہو گیا تو وہ 3 گیپ کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں روزے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمیں کیا کیا پتہ چلا قسم کے کفارے میں؟ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے اہل ویال کو کھلاتے ہو. نمبر 2 ان کو پوشاک پہنا دی جائے، یا نمبر 3 ایک غلام آزاد کر دیا جائے، یا نمبر 4 3 دن کے روزے رکھے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی 4 چیزیں ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہیں. 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا، یا ان کی پوشاک، یا غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا. اللہ نے کہا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو. بہتر عمل یہی ہے کہ اپنی قسمیں اگر تم نے کھا لی ہیں تو ان کی حفاظت کرو. ہاں اگر کوئی بہتر تمہیں اس سے بہتر، جیسا بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ قسم کھا لو پھر تمہیں اس سے بہتر کام نظر آنے لگا تو اپنے قسم کو توڑ دو لیکن کفارہ ادا کرو. تو اگر تمہیں کوئی بہتر کام نظر آ رہا ہے تو تم قسم کو توڑ سکتے ہو لیکن پھر کفارہ دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا یہ کلام قرآن مجید تمہاری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑے سے بڑے کام تمہیں سکھا اور سمجھا رہا ہے. تمام احکامات کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس طرح یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کی تفسیر مکمل کر لی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے، سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.